الله أستغفر الله وأسأله التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اور تمام مومن مومنات جنہوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے حصہ لیا ہے، ڈونیشنز کی ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے اس کار خیر کو، اس انفاق کو سب منظور و مقبول فرمائے، ہر قسم کی آفات بلیات مصیبتوں پریشانیوں کو ان سے محفوظ و معمون رکھے، اور خصوصاً ان کے مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے، اور خصوصاً ڈاکٹر شبیہ حیدر زیدی صاحب نے ڈونیشن کی ہے، اور ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے مرحومین کے لیے ان کے والد صاحب ناصر شاہ صاحب اور ان کی والدہ ذاکرہ بیگم ان کے اصحال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج یہ مجلس سفیدہ ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام کی شب شہادت کے حوالے سے 14 معصومین میں سے خصوصاً جو ہمارے 12 ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، ہمارے اس امام کی بہت مختصر زندگی ہے. ٹوٹل زندگی جو ہے وہ 25 ایئرس، اور 8 یا 9 سال کے تھے کہ جب امام علیہ السلام پر امامت کی ذمہ داریاں آئیں، خصوصاً جب مامون الرشید نے امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے عمر بلایا، قید کیا یا نظر بند کیا، بہرحال اسی دور میں ولی عہد بھی بنایا، جو کہ مولا نے خوشی سے قبول نہیں کیا تھا، اور نہ ہی وہ چاہتے تھے کہ اختیارات کو اور ان چیزوں کو امام علیہ السلام کی طرف منتقل کریں. تو اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام، امام علیہ السلام جو ہے امام رضا علیہ السلام اکلوتے بیٹے، تو امام علیہ السلام کی ایج 5 سال تھی. 202 میں پھر امام رضا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. تقریباً 8 سال کے تھے مولا کے جب یتیم بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ امامت کی ذمہ داریاں بھی آپ کے کندھے پر آئی. لیکن 8 سال سے لے کے 25 سال تک یہ عرصہ جو ہے امام علیہ السلام نے سمجھ لیں تقریباً 18 سال مومنین کی، مسلمین کی، انسانیت کی خدمت کی امام کے حوالے سے ذمہ داریاں ادا کرتے رہے. تو امام علیہ السلام کی 2 احادیث سے اقتباس لیتے ہوئے تبرکاً بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ آل عمران چیپٹر 3 اور ورس نمبر 193 دعا بھی ہے، اور اسی سے گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں. معمولاً قنوت میں بھی پڑھی جاتی ہے دعا کہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور جو غلطیاں لغزشیں ہم سے ہو گئی ہیں ان کو چھپا دے، یعنی لوگوں کے اندر بھی ہم گناہگار کے طور پہ مشہور نہ ہوں، ہماری عزت خراب نہ ہو۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور اے اللہ ہمیں ابرار لوگوں کے فائز فرما، ان کے ساتھ ان کا ہم مرتبہ، ان کا سٹیٹس، ان کا مرتبہ ہمیں عطا فرما۔ اب ظاہر ہے کہ مقام ابرار لوگوں کے بارے میں بہشت بھی ان کو دی جائے گی، کامیاب لوگ جن کو بری کر دیا گیا ہے جہنم کی آگ سے، عذاب سے۔ لیکن یہ مقام ابرار ایک طرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور گناہ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان ہمیشہ استغفار بھی کرتا رہے، اور آگے امام علیہ السلام کے فرمان میں بھی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات انسان گناہ نہ کرے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی کوئی گناہ ہو جائے تو انسان خود بھی چھپائے، اللہ سے بھی دعا کرے کہ پروردگار بھی اس کو اس کی اس غلطی کو، اس عیب کو چھپا کے رکھے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ تر گناہ کرتے ہیں، کریمنلز ہوتے ہیں، وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنے گناہوں کے بھی، اور ان کو حیا نہیں ہوتی، شرم نہیں ہوتی، نہ لوگوں سے، نہ خدا سے، نہ معاشرے سے، کسی سے بھی نہیں۔ بس وہ کہتے ہیں کہ ان کی اس میں بھی شہرت ہے کہ وہ اس طرح کے کریمنل ہیں، اس طرح کے ریپسٹ ہیں، اس طرح کے ڈرنکن، جتنے گناہ بہرحال کوئی کر سکتا ہے، جتنا انسان گناہوں میں زیادہ ملوث ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بھی لوگوں کو معلوم ہو۔ بعض اوقات لوگ ایسی چیزیں جو ہے وہ نیوز پیپر میں دیتے ہیں، میڈیا پہ دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ تو پروردگار کو جو چیز پسند ہے وہ کیا ہے کہ پہلی بات انسان گناہ نہ کرے، دوسری بات یہ ہے کہ گناہ اگر ہو جائے تو انسان خود اپنے گناہ کو چھپائے، اپنی غلطی کو چھپائے، دوسروں کو نہ بتاتا پھرے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مثلاً لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ مثلاً ہم نے یہ غلطی کی، ہمیں سزا دیجیے، تو بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخ موڑ لیتے تھے، یا ایسا وہ کرتے تھے کہ جیسے وہ نہیں تو متوجہ، تاکہ یہ ہے کہ یہ اپنی چیز کو بیان بھی نہ کرے اور خود پروردگار سے توبہ کرے، تاکہ پروردگار ان کی اس غلطی کو، اس گناہ کو معاف کر دے، اور لوگوں میں بھی ان کی عزت و ناموس جو ہے وہ قائم و دائم رہے۔ تو اسی لیے اس دعا میں اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی سکھا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں، اور پھر جو غلطیاں ہو گئی، جو گناہ ہو گئے ہیں، ہماری شہرت کو، ہماری عزت کو، ہماری شخصیت کو داغدار نہ کرنا، لوگوں میں بدنام ہم نہ ہو جائیں، ان سب غلطیوں کو تو چھپا دے۔ اور خدا ستار العیوب بھی ہے، گناہوں کو، غلطیوں کو چھپانے والا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، ہمارے عیبوں کو اے اللہ پردہ ڈال دے، چھپا دے، تو اسی طرح پروردگار ہمیں یہ بھی سکھا رہا ہے، اللہ ستار العیوب ہے، ہم خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری شہرت خراب نہ ہو، ہماری شخصیت خراب نہ ہو، ہماری عزت خراب نہ ہو، تو اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جب ہم اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتے، لوگوں میں بدنام نہیں ہونا چاہتے، تو پھر تمہیں اللہ تب یہ مقام عطا کرے گا جب تم دوسروں کی عزت و ناموس کا بھی خیال رکھو۔ اگر کسی اور کی غلطی کو دیکھتے ہو، گناہ کو دیکھتے ہو، کچھ اس میں خامی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو انسلٹ کرو یا اس کو بدنام کرو یا لوگوں میں پھیلاتے رہو یا ایڈورٹائز کرو۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں، انسان اپنے آپ کی اپنی غلطیاں بھی چھپائے اور دوسروں کی غلطیاں بھی چھپائے،
تو تب پروردگار جو ہے انسان کی غلطیوں کو بھی جو ہے وہ چھپاتا ہے۔ پروردگار کہتے میری صفات کو اپناؤ، اللہ کریم ہے، اللہ کہتے تم بھی کریم بنو، اللہ رحیم ہے، اللہ کہتے تم بھی رحیم بنو، اللہ جواد ہے، سخی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم بھی سخی بنو، اللہ کہتا ہے کہ میں ستار العیوب ہوں، تم بھی اسی طرح میری طرح ستار العیوب بنو۔ اب ظاہر ہے کہ مقام خالق بہت بلند ہے، لیکن پروردگار پسند کرتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس کی صفات کی جھلک تو ہو کم از کم، اگر پرفیکٹ نہ ہو تو کم از کم توحیدی صفات کی جھلک جو ہے خدا کے بندوں کے اندر موجود ہو۔ تو ایسے بندے کہ جن کے اندر اللہ کی صفات کی جھلک پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ابرار کہتا ہے۔ کامیاب لوگ ہیں وہ کہ جو اللہ کی صفات کو اپنے آپ میں اپناتے ہیں، اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل امام محمد۔ محمد تقی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ثلاث من عمل الابرار، جو ابرار لوگ ہیں وہ 3 قسم کا عمل ضرور کرتے ہیں۔ ایسے جو ابرار لوگ ہیں ان کی 3 صفات ان کے اندر ہونا ضروری ہے، تب کوئی شخص جا کے ابرار کی اس صف میں شامل ہوتا ہے۔ کیا کون کون سی صفات ہیں، کون کون سے کام ہیں؟ نمبر 1 اقامت الفرائض، کہ جتنے واجبات ہیں وہ ان سب کو پورا کرتے ہیں، ان کے لیے قیام کرتے ہیں، ان کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اب بہرحال آپ سب نے یاد کیے ہوں گے بچپن میں جو ہے وہ فروع دین یاد کرائے جاتے ہیں۔ مختصراً یہی ہے کہ یہ جتنے فروع دین ہیں وہ سب کے سب واجبات ہیں۔ اصول دین ہمارے عقائد ہیں، لیکن فروع دین ہے واجبات، یعنی جن کو ہم نے اقامہ کرنا ہے، جن پر عمل کرنا ہے، ان کو پورا کرنا ہے، جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خون، جہاد، تولا تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ سب کے سب کیا ہے؟ واجبات ہیں، یعنی جن پر ہر حال میں عمل کرنا ہے۔ جو عمل نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، اور جو شخص واجبات کا تارک ہے وہ گناہگار بھی ہے، وہ معذب بھی ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابرار کی صف میں وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ تو ابرار کی پہلی صفت یہ ہے کہ جتنے پروردگار نے واجبات، اوبلیگیٹری ڈیوٹیز ہماری بنا رکھی ہیں ان پر ہم عمل کریں۔ دوسری صفت جو ابرار کی مولا فرماتے ہیں واجتناب المحارم، جو حرام کام ہے، جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرام ہے، ان کا کرنا گناہ ہے، تو ان کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، حرام سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنی چاہیے۔ ایک آواز بلند صلوات پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو 2 باتیں ہیں، یعنی مسلمان کے حوالے سے، مومن کے حوالے سے خصوصاً مقام ابرار حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ انسان واجبات پر، فرائض پر عمل کرے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ انسان حرام سے، گناہ سے بچتا رہے۔ تمام وہ چیزیں کہ جو گناہ ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے، اب چاہے وہ کھانے کے حوالے سے یا پینے کے حوالے سے یا کسی عمل کے حوالے سے، جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ واحتراس من الغفلۃ فی الدین، اور ابرار وہ لوگ ہیں کہ جو دین میں کبھی غافل نہیں ہوتے۔ دین کا جب معاملہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، یا دین کی جب بات آئے تو وہ پھر نظر نہیں آتے، یا دین کی جب بات آئے تو وہ گھر میں بیٹھے رہتے، یا دین کی جب بات آتی ہے تو اپنے وقت کے امام کو، لیڈر کو، نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ دین کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں تو وہ بھی پھر ابرار میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اب پہلی بات تو یہی ہے کہ کم از کم جو دین کے حوالے سے جو ہے ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ پہلے والی 2 صفات ہیں۔ اقامت الفرائض، یعنی جب بھی کسی واجب کے ادا کرنے کا وقت آئے، موقع آئے، تو پھر ہمیں اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب کوئی حرام سامنے آ جائے تو وہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے کہ انسان غفلت نہ کرے، کیونکہ یہی دین ہے کہ جب گناہ سامنے ہو تو انسان گناہ سے، حرام سے اپنے آپ کو بچا لے۔
تو جو شخص اپنے آپ کو گناہ سے اور حرام سے بچا لیتا ہے اور واجبات پر عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص دین کے معاملے میں غفلت نہیں کرتا۔ تو بہرحال یہ 3 صفات ہیں کہ جن کے اندر یہ 3 صفات پیدا ہو جائیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ابرار کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کم از کم اس کے اندر یہ 3 صفات ہوں۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال ابرار کوئی ایسا مقام، یہ مثلا کوئی شخص اگر چاہے کہ میں صف ابرار میں شامل ہو جاؤں تو کیوں؟ یعنی حقیقت میں یہ ہے کہ کوئی متقین کی صف میں شامل ہو جائے یا صالحین کی صف میں شامل ہو جائے یا ابرار کی صف میں شامل ہو جائے، مقصد کیا ہے؟ یعنی یہ تمام کے تمام مقامات ایسے ہیں کہ جس سے اللہ کا قرب ملے، یعنی اللہ راضی ہو جائے۔ حقیقت میں یہ مقام جو ہدف نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو کہے کہ میں متقی ہوں یا صالح ہوں یا میں عارف ہوں یا کامل ہوں یا عالم ہوں یا ابرار ہوں، مقصد یہ ٹائٹل لینا نہیں ہے، مقصد ہے اللہ کی رضا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اب اللہ کی رضا پر چلنے والے مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو مثلا ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں، کچھ 9ویں پہ ہیں، کچھ 8ویں پہ ہیں، کچھ 7ویں پہ ہیں، تو اب یہ جو مختلف درجات ہیں اللہ کے قرب کے، اس حوالے سے یہ بھی ایک مقامات کی تقسیم ہے۔ اصل میں مقصد یہ ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے یا حرام سے اپنے آپ کو بچائے یا دین کے معاملے میں غافل نہ ہو، تو ہدف یہ ہے کہ پروردگار، ذات پروردگار اس سے راضی ہو جائے۔ ہدف یہ ہے، نیت یہی ہونی چاہیے ہر کام کی۔ نماز کے لیے بھی یہ قربت اللہ، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، جو کچھ انسان کرتا ہے مقصد یہی ہے کہ اللہ کا قرب ہو، یعنی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور کوئی مقام جو ہے وہ انسان اگر اپنا ٹارگٹ بناتا ہے تو وہ بھی ایک شرک ہے۔ کسی بھی چیز کو سوا خدا کے انسان نہ چاہے، ہدف اور نیت جو ہے خالصتاً اللہ کا قرب ہو، اللہ کی رضا ہو، تو اس رضا پروردگار کے حوالے سے 3 اور باتیں امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمائی۔ ثلاث یبلغن بالعبد رضوان اللہ، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر 3 صفات پیدا کرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو جائے اور وہ عباد الصالحین، عباد المتقین، عباد الابرار میں شامل ہو جائے، اس کا پروردگار اس سے راضی ہو، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر 3 صفات پیدا کرے۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کثرت الاستغفار، کہ وہ انسان جیسے کہ ابھی قرآن سے بھی پڑھا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فاغفر لنا یعنی استغفار کرنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ سے بار بار اللہ، یہ بھی کیا ہے قرب کا مقام ہے کہ انسان بار بار خدا کو یاد کرے اور اپنی غفلت پر، اپنی کوتاہی پر، اپنی غلطیوں پر، گناہوں پر انسان توبہ کرے۔ تو پہلی بات یہ ہے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے جو چیز ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ اور ائمہ اطہار علیہ السلام کوئی گناہ نہیں تھا، اس کے باوجود رسول اللہ کی عادت تھی کہ کئی تسبیحیں دن میں استغفار کی پڑھا کرتے تھے۔ تو جب وہ ہستیاں اس طرح کرتی تھی تو پھر ہم چاہے گناہ ہوں یا نہ ہوں، ظاہر ہے ہم تو ویسے خطا کے پتلے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، تو ہمیں تو اور زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں، استغفار پڑھیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح ہو، یا ویسے دل میں انسان توبہ اور استغفار کے حوالے سے پروردگار سے ہم کلام ہو۔ لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پہلی چیز ضروری ہے کہ انسان کثرت الاستغفار کرے۔ دوسری جو ہے وہ خفض الجانب، انسان بعض لوگ ہوتے اکڑ کے چلتے ہیں، ٹھیک ٹھاک سینہ تان کے چلتے ہیں، لباس جو ہے وہ کف لگا کے چلتے ہیں، اکڑا ہوا لباس اور اکڑا ہوا جسم، اکڑی ہوئی گردن، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کبھی مال کے لیے، کبھی اپنی شہرت کے لیے، کبھی اپنی بدمعاشی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے جو ہے بہرحال لوگ اکڑ کے چلتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ کی رضا چاہیے تو وہ چاہے وہ اپنے کندھے جھکا کے چلے۔ مطلب کیا ہے کہ
کہ اپنے اندر خشوع و خضوع والی ہو، تواضع والی ہو، فروتنی والی عادت ہو. یعنی سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے کہ انسان کے سوچ کا مسئلہ ہوتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں کیوں اس کے لیے کھڑا ہوں، میں کیوں اس کو سلام کروں، میں کیوں اس کا حال احوال پوچھ لوں، میں اس کے کیوں قریب بیٹھ جاؤں. اب مثلا رسول اللہ کی بارگاہ میں اب ایک صحابی بیٹھے تھے، غریب تھے، دوسرا صحابی امیر تھا، وہ آیا اور وہ بھی بیٹھ گیا. اب بیٹھے بیٹھے ساتھ میں کوشش کرتا وہ اپنا لباس تھوڑا سا دور کر کے اپنے ساتھ وہ کر کے دوسری طرف جا کے بیٹھے. رسول نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس کی غربت تمہیں ٹرانسفر ہو جائے گی یا اس کے لباس سے تمہارے لباس میں غربت آ جائے گی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے الفاظ سے، اپنی سوچ سے، اپنی عادات سے اظہار کرتا ہے اپنے تکبر کا، اپنے غرور کا کہ میں بھی کچھ ہوں. لیکن حقیقت میں وہ لوگ کہ جو اللہ سے جتنا قریب ہوتے ہیں اور اللہ ان کا اس سے راضی ہوتا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق سے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے آگے تکبر سے، غرور سے پیش نہیں آتے. تو یہ دوسری صفت ہے اللہ کو راضی کرنے کی. اور تیسری صفت جو مولا نے فرمائی وہ ہے وہ کثرت صدقہ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کثرت الاستغفار وخفض الجانب وکثرت الصدقہ. اور یہ لوگ کثرت کے ساتھ صدقہ دیتے ہیں. اب صدقہ ایک جنرل ٹرم ہے، صدقہ میں خمس بھی آ جاتا ہے، صدقہ میں زکوٰۃ جو واجب ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور صدقہ میں جو ہے ان دو واجبات کے علاوہ جتنی بھی انسان ڈونیشن کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، وہ سب کے ساتھ جنرلی جو ہے وہ صدقہ کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اب ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی ہو تو استغفار کرے، اس کے اندر خشوع و خضوع ہو، فروتنی ہو، عز و انکساری ہو، اور کثرت کے ساتھ جو ہے وہ صدقات ادا کرے. اب ویسے جو جنرل صدقہ ہے، انسان صدقہ دیتا ہے بلائیں ٹل جاتی ہیں، صدقہ دیتا ہے بیماری سے صحت مل جاتی ہے، صدقہ دیتا ہے انسان ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے، صدقہ دیتا ہے انسان بہت سارے حادثات سے بچ جاتا ہے، دشمنوں کے شر سے بچ جاتا ہے، آنے والے مختلف جو خطرات ہوتے ہیں ان سے بچ جاتا ہے. حتیٰ کہ صدقہ جو ہے مستحق کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے اور پہلے قبول ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی شخص تک پہنچتا ہے. بہت زیادہ فضائل ہیں صدقات کے، چیریٹی کے، انفاق کے. لیکن یہاں پہ جو اس حدیث میں امام علیہ السلام نے جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنے کی کوشش کی، ظاہر ہے کہ ہم سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا معبود جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے، کیونکہ مثلا جب تک انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے تب تک وہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا. خدا سے محبت شروع ہی تب ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ سے محبت کرنا چھوڑ دے. اب ہم صدقات خمس کیوں نہیں دیتے، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے، چیریٹی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے اخراجات سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے پروجیکٹ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اپنے بل سے محبت ہوتی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو میری شخصیت یا میری پرسنالٹی کے ساتھ مربوط ہے اس سے محبت ہوتی ہے. اور اب کیا ہے کہ جب تک میں اور میری چیزیں جو ہیں ان کو پرائرٹی ہے اور اللہ کی چیزوں کو پرائرٹی نہیں ہے تو تب تک انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کا قرب ہے. قریبی کا مطلب یہی ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو آپ کے گھر میں رہتا ہے اگر وہاں کوئی بیمار ہو تو اس کو سب سے پہلے خبر ہوتی ہے، اور وہ شخص جو کسی دوسرے ملک میں رہتا ہے اس کو جب تک کوئی بتائے گا نہیں اس کو خبر نہیں ہوگی کہ یہاں پہ کوئی شخص بیمار ہو گیا. تو جو قریبی ہوتا ہے اس کو پہلے خبر ہوتی ہے، اس کو پہلے احساس ہوتا ہے، وہ پہلے ہی اس کے لیے ریئیکٹ کرتا ہے ایموشنلی یا اس کی مدد کے لیے، اس کے علاج کے لیے، کسی بھی حوالے سے. جو قریب ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ریسپانس کرتا ہے،
ریسپونڈ کرتا ہے۔ اب اگر خدا کے اہداف ہوں اور خدا کی خاطر انسان کہے کہ میں خدا کے قریب ہوں، لیکن خدا کی کسی بھی چیز کو انسان ریسپونڈ نہ کرے، عبادت کا وقت تو انسان عبادت نہ کرے، حرام سے بچنے کا وقت انسان حرام سے نہ بچے، خیرات کا، صدقات کا، واجبات کا وقت تو انسان وہ بھی نہ کرے، اور پھر یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی، تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ذات ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، ہمارے اپنے پروجیکٹس، اپنی پلاننگ، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر والے، چونکہ وہ مجھ سے مربوط ہے، میری پرائرٹی میں وہی ہے، اس لیے خدا جو کہیں پرائرٹی میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو جب خدا پرائرٹی میں آتا نہیں ہے تو پھر انسان کس طرح توقع کر سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا؟ اور یہی وجہ کہ جب اللہ راضی نہ ہو تو پھر انسان کو عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا، پھر انسان کو آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کا دل بھی نہیں کرتا، پھر انسان کو گناہ میں زیادہ لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان واجبات ادا نہ کرتا ہو اور گناہ میں زیادہ اور حرام میں زیادہ انوالو ہو تو انسان سمجھ لے کہ اس کا پروردگار اس سے راضی نہیں ہے۔ تو عزیزان اکرام، اب دیکھیں کہ یہ صدقہ دینے کے کیا فائدے ہیں۔ ایک مرتبہ صاحب امام محمد تقی علیہ السلام کے، ان کا نام ہے قاسم بن حسن، وہ گئے مکہ حج کرنے۔ تو جب مکہ سے حج کے بعد فارغ ہوئے، مدینہ کی طرف آئے، راستے میں ایک غریب فقیر تھا، اس نے سوال کیا تو اس شخص نے جو ہے اس کو کھانا کھلا دیا، پھر چل پڑا۔ اب آگے راستے میں جو ہے بہت شدت کے ساتھ آندھی آئی، اب اس آندھی میں جو ہے اس کی پگڑی یا اس کے دستار جو ہے وہ اڑ گئی، صحرا تھا، اس نے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی لیکن اس کو پگڑی کہیں نہ ملی۔ بہرحال وہاں سے چلا، مدینے آیا۔ اب جب مدینے آیا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو سلام کیا تو امام علیہ السلام نے سلام کے جواب کے بعد فرمایا، اے قاسم، تمہاری پگڑی یہ گم ہو گئی؟ کہتے ہیں ہاں مولا۔ تو مولا نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی پگڑی لے آؤ۔ غلام گیا اور جو اس کی دستار تھی، اس کی پگڑی تھی، وہ لے آیا اور اس کو دے دی۔ پگڑی دیکھ کے وہ خوش بھی ہوا اور کہا، مولا، آندھی آئی تھی وہاں سے میرے سر سے اڑی، میں تو ڈھونڈتا رہا، مجھے نہیں ملی، اور آپ وہاں نہیں تھے، آپ مدینہ میں تھے، آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے قاسم، جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصانات سے بچا لیتا ہے، اس کو لاسز سے بچا لیتا ہے۔ اب تم نے اللہ کی بارگاہ میں اس سائل کو، غریب کو، مسکین کو کھانا دیا تھا، تم نے صدقہ کیا تھا اپنے مال کا، چیریٹی کی تھی، تو اس کے بعد تمہارا یہ نقصان ہوا، لیکن پروردگار نے اس ہوا کو حکم دیا کہ وقت کی حجت کے پاس جا کے اس کی پگڑی دے دو، اور اس شخص نے کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہے، خوشنود یہ خدا کے لیے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ ہے کہ حکم خدا کہ جو اللہ کی راہ میں صدقات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی فیور کرتا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان جو واسطہ ہے، رابطہ ہے، وہ وقت کی حجت اور امام ہے۔ اگرچہ ظاہری طور پہ امام علیہ السلام وہاں پہ موجود نہیں تھے، لیکن اللہ نے اس کے نقصان سے جو بچانے کا وسیلہ بنایا وہ وقت کا امام تھا، اور وقت کے امام نے اس کا جو نقصان تھا وہ اس کو واپس کر دیا، اس کو پورا کر دیا۔ تو اس بات سے ہمیں تھوڑا سا ہمارے ایمان میں اور تقویت ہونی چاہیے کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں صدقات کرتا ہے، واجبات ادا کرتا ہے، تو مت انسان سوچے کہ اس کے پاس اس کا مال ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وہ اللہ جس نے بغیر مانگے اتنا عطا کیا ہوتا ہے، اب تو وہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو میرے راہ میں خرچ کرے گا میں اس کو 10 برابر دوں گا، 100 برابر دوں گا، حتیٰ کہ پروردگار قرآن میں فرماتا ہے کہ تم گن بھی نہیں سکتے کہ میں کتنا اس کو لوٹاؤں گا۔ اب کچھ پروردگار دنیا میں لوٹا دیتا ہے اور کچھ آخرت میں، جب ہم ایک ایک چیز کے محتاج ہوں گے۔
بہن بھائی رشتہ دار ماں باپ اولادیں جن کے لیے ہم یہاں خدا کو بھول بیٹھتے ہیں، روز معاشر ان میں سے کوئی بھی ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ جب کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، اس وقت یہی انسان کا صدقہ جاریہ ہوگا، یہی صدقات ہوں گے کہ جو اس وقت نیکیاں بن کے آئیں گے، اور انسان کی نیکی کی پلڑے میں یہ صدقات آئیں گے اور اب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور انہی صدقات کی وجہ سے انسان مقرب بارگاہ الہی بن جائے گا۔ اللہ کی رضا کا اس وقت معلوم ہوگا کہ ان صدقات نے کس طرح مشکل وقت میں، کہ جن کے لیے انسان اپنی زندگی میں سب کچھ کرتا رہا، انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن جس صدقات کو وہ معمولی سمجھتا تھا، مشکل وقت میں صرف اور صرف انہیں صدقات نے مدد کی ہے۔ تو یہ امام علیہ السلام کی زندگی سے جو ہمارے لیے یہ چھوٹے چھوٹے درس ہیں، یہ جو خوبصورت مولا کے فرامین، کہ اگر ہم ان پر عمل کریں، ظاہر ہے کہ امام کا کام یہ ہے کہ راستہ دکھانا، امام علیہ السلام نے راستہ دکھا دیا ہے، آگے ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ ابرار کی صف میں شامل ہو جائیں، تاکہ اللہ جن سے راضی ہے مقربان بارگاہ خدا کی صف میں ہم اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ لیکن مقام قرب الہی حقیقت میں جو لوگ اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں اور خدا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، تو دیکھیے وہ کربلا والے ہیں۔ کربلا میں جتنے لوگ تھے، خود امام حسین علیہ السلام کے کتنے گھر تھے، کتنے زمینیں تھی، کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ مال اور دنیا کی متاع اور ان سب چیزوں کو، بلکہ شب عاشور امام علیہ السلام نے یہاں تک بھی کہا میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو سچے ابرار تھے اور سچے امام کے ساتھ تھے اور امام پر یقین رکھتے تھے، تو امام علیہ السلام کو چھوڑنے کی بجائے جو آخری متاع اور آخری قیمتی مال ان کے پاس اپنی جان کی صورت میں تھا، اپنی جان بھی قربان کر دی۔ تو یہ درس دیتے ہیں یہ ہستیاں، اور آج تک وہ زندہ ہیں، دنیا میں بھی زندہ ہیں۔ اب شاید دنیاوی حوالے سے امام حسین سے بڑھ کر اگر دیکھو تو کوئی بادشاہ بڑا بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مالدار بھی نہیں ہو سکتا، جو حتیٰ کہ ظاہری طور پہ جو انکم جو مال وہاں پہ آتا ہے، وہ شاید دنیا کے بادشاہوں کے پاس بھی اتنا وہ نہیں ہے۔ لیکن وہ امام جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے، پروردگار دنیا والوں کو دکھا رہا ہے کہ جنہوں نے خدا کا انتخاب کیا، دنیا کو چھوڑ دیا، اور دیکھو کہ آج دنیا میں ان کا نام بھی زندہ ہے، ان کا مال بھی زندہ ہے، ان کا کمال بھی زندہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عمل کی دنیا ہے، جتنا انسان کر جاتا ہے پروردگار اس کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ شب جمعہ، شب رحمت، خصوصاً مولا کی شہادت کی رات، آئیے چند آنسو بہانے کی کوشش کریں اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے، اور سب سے بڑھ کر رضا الہی کے لیے، کیونکہ آنسو گناہوں کو دھوتے ہیں، آنسو انسان کے قلب و روح کو پاک کرتے ہیں، آنسو قرب الہی کا ذریعہ ہے، آنسو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ متاع حیات ہے کہ جس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی قیمت کا اندازہ تب ہوگا جب روز محشر یہی آنسو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش کریں گی بارگاہ خدا میں، اور کہیں گی میرے اللہ، انہوں نے کربلا میں میرے حسین پہ تیر لگتے ہوئے نہیں دیکھے تھے، میرے حسین کے پیاسے لب بھی نہیں دیکھے تھے، میرے حسین کو شمر کے خنجر کے ساتھ زندگا ہوتا ہوا بھی نہیں دیکھا تھا، میرے علی اصغر کے ننے سے گلے پہ لگتا ہوا تیر بھی نہیں دیکھا تھا، میری زینب جن کی چادر خنجر اور نیزوں کے ساتھ اتاری گئی، انہوں نے تو وہ بھی نہیں منظر دیکھا تھا۔ لیکن اے اللہ،
جب بھی میرے مظلوم بچوں کا ذکر آتا تھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. آئیے سب مل کے اپنے پروردگار کو یاد کریں. سب مل کے کہیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا غفار یا غفار. اے میرے کریم اولاد کی رات تجھے واسطہ دیتے ہیں. امام رضا کے جوان بیٹے محمد تقی کی غربت گراہ مولا کو معتصم باللہ نے زہر دی. مولا قید خانے میں تھے. دادار عجیب قسمت دادار پوتے کی. یہی بغداد تھا جہاں پہ موسیٰ کاظم 14 سال قیدی رہے. مزدوروں نے جنازہ اٹھایا. اسی بغداد میں پوتے محمد تقی جن کو قید خانے میں ملعون معتصم نے زہر دی. اے عزیزوں قید خانے میں مولا کو زہر ملی. مولا زہر سے تڑپتے رہے. جسم کا رنگ بدلا. خون کی الٹی آئی. لیکن کوئی نہیں تھا جو زہرا کے لال کو آگے قید خانے سے رہائی دلائے. تڑپتے ہوئے مولا کا خیال کرے. اے دادارو لیکن اتنا تو ضرور ہوا. امام تقی علیہ السلام کو قید خانے میں دفن کر دیا گیا. لیکن ہائے کربلا کے مظلوم حسین اور تیرا جان بیٹا کربلا میں دیکھتا چلا گیا. تیری بہنیں دیور پہن کر رسیاں پہن گئے کربلا سے اس حال میں گئی کہ آپ کا بدن آپ کا جسد مبارک کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں تھا. مسلمانوں نے دفن کرنے کی اجازت نہ دی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم اجعل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا.